السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ علی امین گنڈا پور 30 گھنٹے کہاں تھے؟ جہاں تھے وہاں کیوں تھے؟ احتجاج چھوڑ کر اسلام آباد کیوں گئے؟ کیا حقائق چھپا رہے ہیں؟ تحریک انصاف کو احتجاج کا فائدہ یا نقصان؟ علی امین گنڈا پور کو اس کی کیا سیاسی قیمت چکانی پڑے گی؟ آل پارٹیز کانفرنس اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی، کیا بات زبانی جمع خرچ تک رہے گی یا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ان تمام معاملات پہ ناظرین تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ناظرین ان سے ملیے، یہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب۔ ویسے تو یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، مگر کل سے ان کو انٹرنیشنل مین آف مسٹری کہا جا رہا ہے۔ محترم اسلام آباد آ گئے اور چھا گئے، مگر چھانے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، اور غائب بھی ایسے ہوئے کہ 2-4 گھنٹے یا 8-10 گھنٹے نہیں بلکہ پورے کے پورے 30 گھنٹے تقریباً لگ بھگ وزیر اعلیٰ صاحب کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ کیا تحریک انصاف کی قیادت، کیا ورکرز، کیا حکومت کے وزراء اور کیا ان کے افسران، یعنی پورا کا پورا پاکستان ان کی کھوج میں تھا؟ اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ان کی تحویل میں نہیں تھے۔ تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ ان کا وزیر اعلیٰ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کسی نے کہا وہ بھاگے ہوئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا نظر بند ہیں یا کسی خفیہ مقام پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، علی امین صاحب کہاں گئے؟ جواب میں علی امین صاحب نے خود ہی دے دیا جب وہ کے پی اسمبلی رات گئے پہنچے اور پھر اپنی ہی زبانی اپنی کہانی سنا ڈالی۔ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے۔ سر جیسے ہی میں پہنچا وہاں پر میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر۔ سر آئی جی اسلام آباد پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ، یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا۔ آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے۔ میں ادھر ہی تھا کل پوری رات میں ادھر تھا۔ 4 چھاپے سے مارے ہیں، میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے۔ اسپیکر صاحب 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں۔ میں حرفیاً کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے ایک بار 2 لوگ، ایک بندہ، میکسیمم 3 بندے، پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں۔ ماننے والے شاید مان ہی جائیں، مگر وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ this does not add up۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز بھی سوشل میڈیا پر علی امین صاحب پر جم کے تنقید کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو زبان زد عام ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو چھپا رہے ہیں اور حقائق سے دوری اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ جو وجوہات وہ اپنی 30 گھنٹے کی گمشدگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور جو داستان وہ اپنی اسلام آباد سے پشاور واپسی کی بتا رہے ہیں، وہ ایک اچھی فلم کی اسکرپٹ تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت پر مبنی شاید ذرا مشکل ہے۔ اس لیے ناظرین آج ہم وہ 7 سوال پوچھنا چاہیں گے جو شاید ہر شخص جاننا چاہتا ہے۔ اگر وہ ان کے جواب دے سکیں، یعنی کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ان کے جواب دے سکیں تو ان کی گمشدگی کا معمہ اور اس سے جڑے معاملات بخوبی حل ہو جائیں گے۔ وہ 7 سوال کچھ یوں ہیں۔ پہلا سوال، علی امین گنڈا پور تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلام آباد میں کیسے داخل ہوئے؟ سوال نمبر 2، علی امین گنڈا پور قافلے کو چھوڑ کر اکیلے ہی کے پی ہاؤس کیوں گئے؟ سوال نمبر 3، علی امین گنڈا پور پورا اگلے 30 گھنٹے تک کسی سے رابطے میں کیوں نہیں تھے؟ سوال نمبر 4، علی امین گنڈا پور صاحب اگر گرفتاری سے بچ رہے تھے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کے پی ہاؤس میں چھپنے کو ترجیح کیوں دیا؟ سوال نمبر 5، اگر کے پی ہاؤس مکمل طور پر پولیس اور رینجرز کے کنٹرول میں تھا تو پھر علی امین گنڈا پور وہاں سے بغیر گرفتار ہوئے باہر کیسے آئے؟ سوال نمبر 6، روپوشی کے ان 30 گھنٹوں میں کیا علی امین گنڈا پور نے کسی اہم شخصیت سے ملاقات کی؟ اور سوال نمبر 7، علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس اور پشاور تک کا سفر جو ہے اس کی مکمل تفصیلات کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ 12 ضلعوں سے گزر کر گئے ہیں اور ان کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ تمام تر ممکن کیسے ہوا؟ جب تک چیف منسٹر صاحب اس پہ ذرا تفصیل سے بات نہیں کریں گے تھوڑا سا ماننا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ چنانچہ ناظرین اب اس کے 2 پہلو ایسے ہیں جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ علی امین صاحب کہاں تھے اور جہاں تھے وہاں کیوں تھے اور کس کے ساتھ تھے، اور ان کو ذاتی طور پر اس حوالے سے
کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ اس ساری سٹوری کا ایک اور اہم ترین پہلو بھی ہے جس کا ہم پروگرام میں آگے جا کر ذکر کریں گے، اور وہ یہ کہ اسلام آباد احتجاج سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوا ہے یا پھر کوئی فائدہ۔ ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب علی محمد خان صاحب۔ جی علی صاحب، السلام علیکم۔ فواد بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی شکر الحمدللہ۔ علی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا اور جو احتجاج ہوا ہے بلو ایریا میں، اس میں 30 گھنٹے کی ان کی گمشدگی، پھر ان کا واپس جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچنا اور پھر اپنی ایکسپلینیشن دینا، کیا ایگزیکٹلی یہ معلوم ہوا ہے کہ 30 گھنٹے وہ کہاں تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کیا پارٹی کے اندر یہ کنسرن ہے کہ دوسری بار آپ کے چیف منسٹر جو ہے وہ اتنی لمبی عرصے کے لیے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں؟ از دیٹ اے پوائنٹ آف کنسرن ناؤ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فواد صاحب، آپ کی اجازت سے صرف 10-12 سیکنڈ، ایک تو جو کراچی میں چائنیز پہ اٹیک ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس کو کنڈیم کرتے ہیں، سب پاکستانی، اور اس ایشو پہ ہم سب ایک ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل یا کوئی اکراس سوسائٹی ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ اس ایشو پہ پورا پاکستان یک زبان ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اور یہ جو حملہ چائنیز پہ ہوا ہے، یہ حملہ دشمنوں نے پاکستان پہ کیا ہے، سو ہم اس پہ بالکل یک زبان ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ میں اپوزیشن کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سیاسی اختلافات تو ہمارے بے انتہا ہیں حکومت سے، لیکن اس ایشو پہ، اور دوسرا ایشو جو فلسطین ہے، اس پہ ہم سب ایک ہیں۔ فلسطین میں جو غزہ پہ ان کی زور زبردستی ہے، اور جو ظلم اور بربریت اور قتل و غارت گری اور دہشت گردی کی ہے نتنیاہو اور اس کے دہشت گرد میں اسرائیل نے، سال پورا ہو گیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے سوال ہے کہ 1 سال سے ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، 1 سال سے غزہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ کوئی کریڈیبل کام ہم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم عوام میں، اکراس سوسائٹیز، اکراس پبلک ڈیوائیڈ، اس ایشو پہ پوری امت مسلمہ ایک پیج پہ، بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں بے شمار لوگ ایسے ہیں نان مسلمز جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس چیز کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ نتنیاہو جب وہ بولنے آیا، پورے بہت سے لوگ نکل گئے، شاید تو مسلمان نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ ہمارے پیٹھ میں ہمارے بہت بڑا ایک زہریلا خنجر ہے، اور اس کے خلاف پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، اس پہ کوئی سیاست۔ اور یہ آپ نے اچھا کیا ہوا علی صاحب، یہ آپ نے ایکچولی اچھا کیا کہ آپ نے کہہ دیا، کیونکہ جتنی ہماری ایک پولرائزڈ اس ٹائم انوائرمنٹ ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بٹے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا یہ آ کے کہنا کہ چند ایک ایشوز ایسے ہیں جس پہ خاص طور پہ جو دہشت گردی کا ہے اس پہ آپ بالکل، یہ اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ نے بھی گورنمنٹ سرکل میں تھوڑا بہت آپ نے بھی کام کیا پچھلے، اس میں آپ کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کوئی بھی پاکستانی حکومت آئے، ہم آئے، نون ابھی ہے یا پیپل پارٹی آئے یا کوئی اور بھی آئے، ایون ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئے، دیکھیں کشمیر پالیسی پہ 1 انچ کوئی پیچھے نہ ہٹ سکتا ہے، نہ قوم اس کو پیچھے ہٹنے دیتی ہے۔ تو وہ اس میں دوسرا آپ کی فلسطین پہ جو قائد اعظم کی اسٹیٹک پوزیشن ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارا نظریاتی اساس ہے، جو ہمارا پاکستان بنانے پہ جو ہمارا ایک آئیڈیالوجیکلی جو ہماری ایک سوچ ہے، اور اس طرح کے کچھ ایشوز اور امت مسلمہ کے حوالے سے، یا چائنا کے ساتھ فرینڈشپ کے حوالے سے، یا سعودی عرب سے جو ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے چھوٹے بڑے بھائی کا، اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، تو اس پہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس میں کوئی چینج، اس پہ سب باقی ہمارا اپنے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایسے پولرائز لیول پہ پہنچ گئے ہیں، ہائیسٹ پولرائز لیول پہ، کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے تمام فریقوں کو ڈی ایسکیلیشن کی، ایک ایک سٹیپ وہ پیچھے جائیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ہم لوگ ہوں، اپوزیشن ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کو اس وقت ملک کی خاطر ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے جانا ہوگا۔ میں ایکچولی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لیکن یہ آپ نے ڈی ایسکیلیشن کی بات چھیڑ دی، تو پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر میں اس پہ آؤں گا۔ ڈی ایسکیلیشن کیسے کریں علی صاحب؟ اگر فار ایگزامپل اگر پی ٹی آئی نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ڈی ایسکیلیشن کی بات ہو تو پی ٹی آئی کیا ٹیبل پہ آفر رکھی گئی کہ ہم یہ اقدامات اٹھا کر ڈی ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے، آج ان کے حوالے سے ایک اور بھی غلط فیصلہ آیا، اللہ کرے کہ وہ ایسا نہ ہو اور ریکنسیڈر ہو حکومت کی طرف سے، یا جو بھی ذمہ داران ہیں، کہ 18 تاریخ تک ان کے ملاقات پہ کوئی پابندی انہوں نے لگائی ہے،
اور ایون لائرز بھی نہیں مل پائیں گے تو یہ غلط ہے. یہ چیزیں اسکلیشن کو بڑھاتی ہیں. دیز آر تھنگز جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری طرف سے سب سے بڑی بات کیا ہے, عمران خان صاحب نے, میں آپ کو بتاؤں گا 8 فروری کو جب الیکشن ہوا ہے تو آئی تھنک 16 فروری کو میری ملاقات ان سے ہوئی, بہت عرصے بعد ہوئی, کیونکہ پہلے میں جیل میں تھا, جب میں ریلیز ہوا ہوں تو اس کے بعد خان صاحب جب پکڑے گئے ہیں ہم ملاقات نہیں کر سکے. الیکشن ہونے تک ہم زیادہ تر اوپن بھی نہیں آ سکتے تھے, تو الیکشن کے بعد میری پہلی ملاقات میں خان صاحب سے جب میں نے بات کی تو میرے ذہن میں یہ تھا, اس وقت حکومت بھی نہیں بنی ہوئی تھی, حکومت ابھی نہیں بن رہی تھی, کسی کی حکومت ابھی نہیں بنی, میاں صاحب کی بھی نہیں بنی تھی, اور ان کی تو خیر فارم 47 تو حساب کتاب ہے, وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے تحریک انصاف سے کسی کو بھی کوئی خوف محسوس ہوتا ہے کوئی بھی سرکلز میں, چاہے وہ جو بھی ہیں پولیٹیکل ہے نان پولیٹیکل ہے, ان کو یہ میسج چلا جائے کہ عمران خان انتقام لینے نہیں آ رہا. 2/3 ہماری اکثریت تھی اگر ہمیں مل جاتی, عمران خان انتقام لینے نہیں آ رہا. میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے پچھلے سال جب وہ زمان پارک تھے, رمضان کا مہینہ تھا, ان کا ایک مشہور انٹرویو ہے, بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے, اس میں ایک نجی ایک وہ ہے یوٹیوب چینل ہے میرے خیال میں, سیاست.pk ہے, کون سا ہے آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن شاید وہی ہے. ان نے پوچھا خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے تھے تو آپ کیا اس پہ کہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ فتح مکہ ماڈل وہ ایک ماڈل ہے جس پہ عمل کر کے آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب آج آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آخری بار انہوں نے کہا فتح مکہ ماڈل پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ جیتنے کے بعد آپ انتقام نہیں لیتے اور آپ اپنے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال انہوں نے پیش کی کہ ان کی باتوں کو ویسٹ نے فالو کیا اور نیشنل منڈیلا کی بات کی, لیکن علی صاحب کمیشن بنایا اور اس سے اپنا ملک لے گئے. اس بات کو بھی نہ دیکھیں, اب کافی ہو گیا عرصہ, اس بات کو ہو گیا کافی عرصہ. اس کے بعد سے جتنی چیزیں ہوئی, جتنی اسکیلیشن ہوئی, جتنی پرووکیشن ہوئی, جس طرح کی زبان خان صاحب نے استعمال کی, پھر یہ جو احتجاج ہوا, جو یہ جلاؤ گھراؤ ہوا, یہ سارا کچھ تو اس نے تو اوور ٹیک کر لیا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس سب کچھ کے کرنے کے بعد آج کے دن اگر پی ٹی آئی نے ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہو تو آج کے دن وہ کیا اقدامات لے سکتے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملکی مسائل کے لیے, اور سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہمارے خیال میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی ہو. جیسے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے اور ان پہ جو غلط کیسز ہیں وہ ختم ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز فوری طور پہ نارمل کی طرف جانا شروع کریں گے. قوم اس وقت بہت ہیجان کی کیفیت, میں آپ کو سچی بات ہے, اس وجہ سے نہیں کہ میں تحریک انصاف میں ہوں, ہر کوئی دوسرا سوال, لیکن اس سے پہلے چھوٹے اقدامات کرنے پڑیں گے علی صاحب. وہ تو ہے نا, یہ تو جس طرح نیگوسیشن ہوتی ہے, یہ تو بہت بڑا اقدام ہے. اس سے پہلے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے پڑیں گے, اسمال سٹیپس. تو یہ کر رہے ہیں نا, یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کیا گیا, اس کو ایک کرمنل کی طرح ٹریٹ کیا گیا. تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی ہمیں اللہ دکھائے کہ ایک ریاستی اکائی کی, یہ اس وقت اسلام آباد کی جو ہماری ٹیریٹری ہے, اس میں جو ہاؤسز ہوتے ہیں, کشمیر ہاؤس ہے, گلگت بلتستان ہے, سندھ ہے, یہ ایک صرف ایک خطہ زمین یا ایک بلڈنگ نہیں ہے, یہ ریپرزنٹیٹو ہے ایک خوبصورت فیڈریشن میں گلدستے کی مانند اس صوبے کی فیڈریٹنگ یونٹ کی اکائی کی ریپرزنٹیشن ہے. آپ نے اس پہ چڑھ دوڑے, آپ نے اس کو فتح کیا, توڑ دیا, دروازے توڑے, میسج کیا گیا. اس وقت یہ دیکھیے فہد, آپ ان چیزوں کو فہد صاحب سمجھتے ہیں, پختونخوا میں اس وقت سچویشن ہے, سیکیورٹی سچویشن ہے, ایک اور جماعت جو ہے وہ ایک کانفرنس بھی کرنے وہاں پشتونوں کی جا رہی ہے, دہشت گردی ہے, وہاں الٹرا نیشنلسٹ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جو بڑی پارٹیاں ہیں, جو نیشنل لیول کی پارٹیاں, چاہے وہ ہم ہوں, ایک زمانے پیپلز پارٹی تھی, اس وقت اس لیول پہ نہیں, لیکن پھر بھی اس کو آپ بہت بڑی فیڈرل جماعت ہے, یا نون ہے, یا ایون مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس میں ضمانت ہے. دیکھیں تحریک انصاف ضمانت ہے ان سوچوں کے خلاف جو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن علی صاحب اس میں یہ بھی تو نقطہ دیکھیں کہ ماحول نہیں, میں سمجھ گیا, لیکن یہ جو علی امین صاحب سیل کر دیا, علی امین گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ میں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا, معذرت کے ساتھ علی صاحب, اس کو پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ بھی بلیو نہیں کر پا رہے, اتنی انبلیویبل سی ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے دی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا, پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ کی ان سے بات ہوئی ہے کہ ایکچولی کیا ہوا, اور دوسرا یہ کہ پارٹی کے اندر کہیں تو کوئی تشویش ہوگی کہ چیف منسٹر 30 گھنٹے بالکل کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھے, اور اس کے بعد جو انہوں نے وجہ بتائی
اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. آپ نے پوچھا رابطہ ابھی تک میرا ان سے نہیں ہوا, فون شاید ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے, تو وہ ان کے بھائی نے فیصل صاحب جیسے ہی وہ کوئی نیا فون اور نمبر سیکیور کرتے ہیں, سیکیور نمبر, تو وہ ہم سے شیئر ہو جائے گا. ابھی تک میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. لیکن دو تین چیزیں ہیں. دیکھیے آپ سائیڈ لائنز پہ بیٹھ کے اینالائز کرتے ہیں یا کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جن حالات میں اس آدمی نے اتنے بڑے ایک پبلک میس موومنٹ کو لیڈ کیا ہے, خود فرنٹ سے علی امین خان نے لیڈ کیا ہے, اور میں اس کو دو تین چیزوں کا کریڈٹ دوں گا. مجھے اس پہ آپ ایک منٹ بولنے دیجئے, کچھ چیزیں واضح ہونی چاہیے. دیکھیے 9 مئی سے پہلے بھی اس پہ بڑا پریشر تھا کہ وہ فلی اسکیلیشن کی طرف جائے یا وہ بہت احتجاج کی طرف جائے. اس نے پارٹی بھی زندہ رکھی, الیکشن بھی ہم جیتے, خیبر پختونخوا میں میسو جیتے اللہ کے کرم سے. ووٹ عمران خان کا ہے لیکن اس کو مینج گنڈا پور صاحب نے ہم سب کے تعاون سے کیا, لیکن ہی واز پروونشل پریزیڈنٹ. میں اس کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے پارٹی کو مرنے بھی وہاں نہیں دیا, ایکٹیویٹیز بھی زندہ رکھی, لیکن اس نے اس لیول پہ بھی نہیں گئے تھریش ہولڈ کے دوسرا خدا نخواستہ 9 مئی ہو. جیتنے کے بعد اس پہ پریشر آیا, عوام کی طرف سے آیا, خاص کر ورکرز کی طرف سے, کہ خان صاحب کی ریلیز کے علاوہ دوسری بات ہم نہیں سننا چاہتے. عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو ایک ڈائریکشن ہر وقت دی جاتی ہے کہ آپ ظاہر ان کے لیڈر ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تیسری طرف حکومت ہے, چوتھی طرف جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہاں سیکیورٹی سچویشن ہے, وہاں دہشت گردی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بھی رن کرنا ہے, عوام کو ہیلپ چاہیے, ان کو روڈ چاہیے, پولیسنگ چاہیے. یہ ساری چیزیں علی امین آپ کو کر کے دے رہا ہے. لیکن اس میں آپ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ سنجانی آیا, ہزاروں لوگوں کو لے کے آیا, لاہور گیا, ہزاروں لوگوں کو لے کے گیا, راول پنڈی اس کے لیے بھی آیا, وہاں اس نے بہت سی چیزیں, انہوں نے شیلنگ سارا کچھ فیس کیا, ساری رات ان پہ شیلنگ ہوتی رہی. اس نے لیٹ فرام دا فرنٹ پہنچے جو خان صاحب نے ٹارگٹ دیا تھا ڈی چوک تک. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی یہ ہو کہ وہاں پہ گھنٹہ بیٹھتے یا وہاں زیادہ دیر بیٹھتے. یہ سوال آیا کہ وہ کے پی ہاؤس کیوں گئے, اس کی وضاحت علی امین صاحب نے خود دی ہے. ایک چیز آپ ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کو لے کے بھی گئے, اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کیا, پولیٹیکلی آپ وہاں ڈی چوک تک پہنچ گئے. جو نقوی صاحب کہتے تھے کہ نہیں آ سکتے فلانا, اس طرح نہیں چیلنج دینا چاہیے کسی بھی جماعت کے وزیر اعلیٰ کو, وہ پہنچے. بالکل. ایک چیز آپ کو سب کو اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ علی امین خان نے کسی صورت بلڈ بات نہیں ہونے دیا, خون نہیں بہنے دیا, بلکہ بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو سمجھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس نے یہ بات کی. ہاں ایک بات البتہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ابڈکٹ نہیں تھے اور وہ خود سے وہاں چھپے ہوئے تھے اور پھر وہ نکلے ہیں, اس میں جب ان سے بات ہوگی بہت سی چیزیں مزید سامنے آئیں گی. شاید جتنا انہوں نے مناسب سمجھا, کل انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں دیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی کچھ اور ڈیٹیلز بھی وہ شیئر کرنا چاہیں, شاید وہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے. ان سے جب بات ہوگی تو اور بہت سی, لیکن اس میں علی صاحب چلیں یہ تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو نہ بتایا, کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ان سے بات نہیں ہوئی ہے, وہ جو ایکسپلینیشن وہ دے رہے ہیں واقعی میں اس میں وہ اس پہ ذرا ایگزیکٹلی 100% ماننا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. لیکن آبویسلی جو ابھی آپ خان صاحب کی بات کر رہے تھے, علی امین صاحب بحیثیت چیف منسٹر کے پی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کرتے رہے ہیں اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں, ان سے انگیج بھی کرتے رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک طریقے سے ایک برج ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس وقت آج جو حالات ہیں جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن میں زیادہ کو سختی آئی ہے, کیا خان صاحب نے ابھی بھی علی امین صاحب کو یہ ٹارگٹ, یہ ایجنڈا, یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے انگیج رہیں, اور یہ جو معاملہ جو ہوا ہے ابھی ان کا غائب ہونے کا, کیا اس میں امکان ہے کہ ان کا واقعی میں اس 30 گھنٹے میں اسٹیبلشمنٹ سے یا عام ترین لوگوں سے مذاکرات چل رہے ہوں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں 10 ستمبر کا جو سانحہ ہوا رات کو, جو ممبران کو اٹھایا گیا, اس کے بعد ابھی صبح میں اسمبلی گیا, تو اس کے بعد خان صاحب کے پاس ملنے گیا, مجھے نہیں ملنے دیا گیا. پھر کچھ بحث میچ ہوئی میرے اس میں فیملی میں نہیں جا سکا, تو میری تقریباً 15-20 دنوں سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہے. تو اب میں نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب نے ان کو ان دنوں میں کوئی نئی اگر ڈائریکشن دی ہو, کیونکہ خان صاحب سے جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی بات وہ بتاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وزیر اعلیٰ چاہے ہمارا ہو چاہے کسی بھی صوبے کا ہو, اس نے وہاں پولیس, ظاہر وہ ہیڈ کرتا ہے پولیس کو, اس نے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ادارے ہیں, اس نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے, وہ اس کو آفیشیل ڈیوٹیز میں ہوتا ہے. خاص کر ہمارے صوبے میں جہاں اس وقت ہر وقت آپریشن چل رہا ہے, ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ٹرائبل بیلٹ میں چل رہی ہیں, دہشت گردی کی ایشوز ہیں اس وقت, سب نیشنلسٹ کے ایشوز بھی ہیں, اس کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں علی امین اس کو اچھا ڈیل کر رہا ہے, اس نے ان کو ڈسٹنس نہیں کیا, سینے سے لگایا بات کی. اور میں بھی دیکھیں, میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو ایک جماعت پہ پابندی لگائی ہے پی ٹی ایم پہ, میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان سے بہت میرے اپنے ڈفرینسز ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں,
اپنے حقوق مانگے سب کو، لیکن پاکستان کے آئین کے اندر سب نے مانگنے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پابندی لگانا مسائل کا حل نہیں ہے، اس کو بھی علی امین صاحب ڈیل کر رہے ہیں کہ اس ایشوز کو آپ گفتگو سے حل کریں۔ تو اگر علی امین خان کا رابطہ وہاں پہ 10 کور سے ہوتا ہے یا کوئی بھی اداروں سے ہوتا ہے تو وہ ہر وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایک آپ کے پاس ایک سینئر ممبر جو ایک ہیڈ ہے ایک ایگزیکٹو گورنمنٹ کا، اس کا ایک رابطہ، کیونکہ دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس، امور میں اور سیاست میں رابطہ ختم ہونا سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہاں، رابطہ کس مقصد کے لیے وہ اہم ہے، اگر وہ رابطہ اپنی جماعت کے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اگر ملک کو بہتر کرنے کے لیے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، یہ جو معاملات ہیں علی امین صاحب کے، ابھی ظاہر بات ہے اس میں ڈیٹیلز ابھی سامنے آئیں گی، کیونکہ ابھی تک جو سامنے آئی ہیں جس طرح کہ علی صاحب کہہ رہے تھے اس میں بہت سارے گیپس ہیں، وہ جب تک گیپس فل نہیں ہوں گے تو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹلی وہ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سوال بھی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے جس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس تمام تر معاملات میں یہ جو احتجاج ہوا ہے، اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف کو مجموعی طور پر فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، 2 مہمان ہمیں جوائن کریں گے اس بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ڈی چوک تک پہنچ کر کیا تحریک انصاف نے سیاسی فائدہ حاصل کیا یا یہ سودا گھاٹے کا رہا؟ اس سوال پر آج ملک میں بحث چھڑ چکی ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں ان معاملات پر تجزیہ کرنا ہوگا جو بظاہر آنکھوں کے سامنے ہیں، اور پھر کچھ گہرائی میں جا کر پس پردہ حالات اور واقعات جو ہیں ان پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں تحریک انصاف کے ہزاروں لوگوں نے اسلام آباد آ کر زبردستی ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صحیح کیا، یہ غلط، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح کی اسٹریٹ پاور دکھا کر تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنی مقبولیت کو ثابت کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ صوبے کے سرکاری وسائل احتجاج جو ہے وہ احتجاج میں استعمال ہوئے، اور یہ بات بھی بلا شبہ درست ہے کہ ان وسائل کا استعمال کرنے کے لیے اس احتجاجی قافلے کو رکاوٹیں ہٹانے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی، مگر اس سب کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں پارٹی کے سپورٹرز کا بارش میں ڈی چوک تک پہنچنا، آنسو گیس کا مقابلہ کرنا اور پولیس کے لاٹھی چارج کے باوجود راہ فرار اختیار نہ کرنا، اپنی اسٹریٹ پاور اور ایسا سپورٹ بیس، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، یہ شاید ہی کسی جماعت کے پاس ہو۔ سیاسی طور پر تحریک انصاف نے اس احتجاج کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام تر ریاستی سختیوں کے باوجود جماعت کے دم خم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ پارٹی کے سپورٹرز نے پارٹی کی قیادت سے کہیں زیادہ جان دکھائی۔ ڈی چوک پر کوئی لیڈر موجود نہیں تھا، بڑے بڑے نام گھروں میں بیٹھ کر ویڈیو پیغامات دینے میں مطمئن تھے، نہ کوئی لیڈر باہر آیا، نہ کسی نے اپنے ورکرز کے ساتھ آنسو گیس اور لاٹھی چارج برداشت کیا، اور نہ ہی کسی نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ علی امین گنڈاپور صاحب بھی ڈی چوک سے غائب تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جماعت کے سپورٹرز اکیلے ہی ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اپنی قیادت پر آج تنقید کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ ہاں، اس سارے احتجاج میں جو تحریک انصاف نے پرتشدد واقعات کیے، ان کی ناظرین جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، خاص طور پر اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار کو شہید کر دینا۔ یہ وہ جرم ہے جو کسی بھی صورت قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، مگر سیاست بھی اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ علی امین صاحب اپنی گمشدگی کی جو مرضی کہانیاں سنائے، بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اہم لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے۔ اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ ان کا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کے پی ہاؤس پہنچنا اور پھر 30 گھنٹے مکمل طور پر غائب ہونا، یہ پہلی بار نہیں دوسری بار ہوا، اور یہ بغیر وجہ کے نہیں۔ کچھ بات چیت تو ضرور ہوگی۔ کیا ایسا تو نہیں کہ اپنی اسٹریٹ پاور ثابت کر کے ایک بار پھر تحریک انصاف نے اہم لوگوں سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت حاصل کر لی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دونوں طرف سے یہ احساس ہوا ہے کہ کچھ لچک جو ہے وہ دکھائی جائے، کچھ نرمی سے کام لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کہیں سے کسی بھی طرح کوئی حل نما چیز حاصل ہو جائے؟ یہ اس وقت تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جو گمشدگی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی، اس کے پیچھے کیا اصل حقائق چھپے ہوئے ہیں؟ اور انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے 2 اہم مہمانوں کو، جناب بیرسٹر عقیل جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کی، اور شعیب شاہین صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ شعیب صاحب، بات میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو معاملہ سارا ہے جو احتجاج کا،
اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا تو جو جس طریقے سے وہ غائب ہوئے، وہ پھر 30 گھنٹے بعد جو ہے وہ سامنے آئے، تو کیا آپ لوگوں تک یہ کچھ کنفرمیشن آئی ہے کہ وہ اس 30 گھنٹے جو ہے ان کی کو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ کو بات چیت کر رہے تھے اور آپ کی جماعت کا جو مفادات تھے ان کو آگے بڑھانے میں مصروف تھے؟ اس تمام تر فسطائیت کے باوجود یا عمران خان نے اٹک پل کراس کر کے یہاں تک پہنچا تھا، یا علی امین گنڈا پور تمام تر شیلنگ جتنی بھی ان کے اوپر ہوئی اس کے باوجود وہ یہاں ڈی چوک پہنچا، اس نے اسپیچ کی اور اس کے بعد وہ کے پی ہاؤس چلا گیا۔ کے پی ہاؤس میں جانے کے بعد جس طرح رینجرز نے اور آئی جی اسلام آباد نے وہاں دھاوا بولا، اور یہ ایک بات واضح رہے کہ کے پی ہاؤس انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا یہ کے پی ٹیریٹری تصور ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر علی امین صاحب وہاں پہ موجود تھے تو پھر یہ تو اسلام آباد کی پولیس کا اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا فیلئر ہے۔ اگر وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے تو پھر گرفتار نہیں کر پائے۔ تو یہ جو ایک موقف علی امین صاحب کا آیا ہے اور جماعت کا کہ وہ کہاں پہ تھے، یہ ایسا ہی ہے؟ از دس بیسڈ آن فیکٹس یا آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں ان کی بات کو بالکل قطعاً جو ہے میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں ان کی بات کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی اپنی بات میں ہی کال و فیل میں اتنا تضاد ہے، اپنی دونوں سٹیٹمنٹس میں اتنا تضاد ہے۔ آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ فہد صاحب کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ تھا اور اس کے بعد میں نکلا وہاں سے، لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے اپنی ہی اسی سٹیٹمنٹ میں کہ میں وہاں پہ گیا، ڈی چوک پہنچنے کے بعد میں نے چائے کا کپ پیا اور میں نے جو ہے تھوڑی بہت آرام فرمایا۔ اس آرام فرمانے میں تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایک جو پولیس اتھارٹیز تھیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں وہ وہاں پہ پہنچیں، اس کے بعد وہ وہاں پہ ملے نہیں۔ مطلب اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو کہاں تھے وہ؟ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ وہاں پہ کوئی کہاں تھے علی امین گنڈا پور صاحب؟ کہاں تھے 30 گھنٹے؟ ڈنجن تھا کیا کے پی ہاؤس میں کوئی ڈنجن ہے یا کوئی ایسی سرنگ ہے جہاں سے وہ نکل کے جو ہے وہ ہری پور سے نکلے اور پھر وہاں سے آ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیرسٹر کیل پھر آپ کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہے؟ انہوں نے پتلی گلی سے ایکسپلینیشن کیا؟ وہ کہاں تھے 30 گھنٹے؟ ظاہری بات ہے، میں جو ایک ریزنیبل بات نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ جیسے ہی وہ وہاں پہ کے پی ہاؤس پہنچے اور پھر آبویسلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو تھیں وہ دیکھ رہی تھیں، ایک ہاٹ پرسوٹ تھا اور اس میں پھر وہ وہیں سے نکل گئے۔ اور کہاں نکلے وہ اب میں اس کی تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میری انفارمیشن یا میری نالج میں نہیں ہے، اور وہ بھی سٹل انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ یہ کس طرح ہوا جو نکلے، کیونکہ سی سی ٹی وی کی امیجز تو دکھا رہی ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے بعد کہاں گئے اور کس کے ساتھ گئے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیٹس اے مسٹری۔ اچھا، یہ جو مسٹری ہے دس مسٹری ہیز ٹو بی ریزالوڈ۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، اگر یہ مسٹری ریزالو کرنے کا ایک پاسبل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ علی امین صاحب جو ہے وہ کو مذاکرات کر رہے تھے، کچھ اہم بات چیت کر رہے تھے، اور وہ ایسی بات چیت کر رہے تھے جس کی بنیاد پر جب انہوں نے آ کے اور کے پی اسمبلی میں تقریر کی تو آخری جملہ انہوں نے کہا کہ کچھ اچھی خبر بھی آنے والی ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا شعیب شاہین صاحب کہ علی امین صاحب کی کوششوں سے کچھ برف پگھل رہی ہے اور کچھ مذاکرات ہوئے ہیں اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے لوگوں میں؟ میرا نہیں خیال جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وکیل صاحب دو کانٹراڈکٹری باتیں کر رہے ہیں، نہ تو وہ علی امین گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ کو بلیو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں جائیں اور وہ گرفتار نہ ہو سکیں، اور پھر اگر آپ نے گرفتار کیا تو پھر کسی عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا بقول ان کے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا کانٹراڈکٹری بات تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات جو آپ فرما رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو جو ایف آئی آریں پچھلے 2 دن میں ہوئی ہیں، 10 ایف آئی آریں، اس میں 7 ایف آئی آروں میں یا موسٹ آف دی ٹاپ آف دی لسٹ وہ جو ملزم ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، اور اس وقت 3-4 دنوں سے 5 دنوں سے ہماری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کے سیل کی بجلی کاٹی ہوئی ہے، ان کو جو مشتری کے ذریعے کھانا بنانے کی وہاں فیسلٹی تھی وہ بند کر کے وہاں لنگر کا کھانا ان کو دیا جا رہا ہے، اور جو ان کے اوپر ملاقات پہ سختی اور پابندی کر دی گئی ہے، 19 تاریخ تک کوئی ملاقات نہیں کر پائے گا، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ اس کے تانے بانے کسی صورت بھی یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے نہ بنتے ہیں نہ لگتے ہیں، نہ انہوں نے کیپیسٹی ہے کس طرح۔ لیکن اس میں اگر آپ اس کے پیچھے جی بیرسٹر کیل اگر آپ جو ابھی اس سے پہلے جو شعیب شاہین صاحب بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب، میں یہاں تک تو ان سے بالکل اگری کروں گا کہ دیکھیے جو بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے،
اور اتنی زیادہ رکاوٹوں کے باوجود، اتنی زیادہ جو لا انفورسمنٹ کی پریزنس کے باوجود وہ ڈی چوک تک پہنچے. تو یہ تو ایک پوائنٹ آف کنسرن گورنمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی علی امین صاحب کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے اس ایک کامیاب شو آف اسٹرینتھ کے بعد، the government should be worried. دیکھیں ناٹ ایٹ آل فہد صاحب، دیکھیں ایک صوبے کے وہ کے پی کے سی ایم ہیں، اور جب چیف منسٹر ہیں صوبے کے، اس صوبے کے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تصادم کرتے ہوئے وہ اٹک پل بھی کراس کر رہے، اور وہ موٹر وے پہ بھی، اور اتنی سپیڈ سے موٹر وے سے جو ہے آگے 26 نمبر تک پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے ڈی چوک بھی آگے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور 5-5 ہزار روپیہ دہاڑی پہ لے کے آنا، اور ساتھ ان کے کرین بھی ہو اور 112 بھی ہو اور باقی جو ہیں چیزیں بھی ہوں جو ان کے تمام تر رکاوٹیں کلیئر کر دیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر مشکلات کس کو ہوں گی؟ وہ تو آ سکتے ہیں ڈی چوک، کیا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بھی کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ظاہری بات ہے کہ کسی کو نشانہ نہیں بنایا، کسی کے اوپر جو ہے انہوں نے گولی نہیں چلائی، ظاہری بات ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود گیس تھا، ٹیئر گیس کی حد تک ہوا، لیکن تمام اس کے باوجود جو ہے جو پی ٹی آئی کا آبجیکٹو تھا وہ ڈی چوک تک پہنچنا، وہ انہوں نے اچیو کیا. جو گورنمنٹ کا آبجیکٹو تھا کہ ان کو روکنا، اس میں وہ فیل ہوئے. تو یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہے. لیکن شعیب شاہین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ علی امین صاحب تو چلے آئے اور چلے گئے، اس کے بعد کوئی لیڈرشپ، کوئی قیادت، کوئی سینئر رہنما وہاں پہ ڈی چوک پہ موجود نہیں تھے. وہ صرف اور صرف سپورٹرز تھے، اور اسی لیے آج تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تنقید ہو رہی ہے. تو کہاں غائب ہو گئی تھی ساری لیڈرشپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذرا عقیل صاحب کی بات کا جواب دے دوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اس وقت ان کی تیاری وہ تھی کہ جس طرح خدا نخواستہ کسی فارن کنٹری نے ملک پہ حملہ کر دیا ہو، فوج وہاں موجود، رینجرز وہاں موجود، ایف سی وہاں موجود، اسلام آباد کی پولیس، پنجاب کی پولیس، سندھ کی پولیس وہاں موجود. یہ کوئی انسانوں والا کام کیا انہوں نے. پورا پاکستان بند کر دیا، موبائل بند، نیٹ سروسز بند. اور اسی طرح راولپنڈی میں جو ہمارا پروٹیسٹ ہوا اس وقت بھی یہی کیا. ہم 8 ستمبر کو جلسہ کیا، پورا منترین ہمارا جلسہ تھا. میرے سمیت کئی لوگوں کو پرچے کر کے دہشت گردیوں کے پرچوں میں جیلوں میں بند کر دیا. اور اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا ہے لاہور میں جو کچھ کیا، کانا میں جو ہمیں جلسے کی اجازت دی، سارے راستے بلاک کر دیے. وہ پوائنٹ آ گیا، ذرا لیڈرشپ پہ آئے گا. کر رہے تھے. اس سب کچھ کے باوجود میں ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے دن پروٹیسٹ جاری رہا. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ورنہ ان کا جو سوکار جو موجودہ شعیب صاحب لیڈرشپ کہاں تھی؟ پرائم منسٹر ہے، لیڈرشپ ساری کدھر غائب ہو گئی؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. جو ان کا پرائم منسٹر ہے وہ لاہور میں اپنے سگے بھائی کو، ٹائم میرے پاس تھوڑا کم ہے جی، وہاں لینے نہیں جاتا ایئرپورٹ پہ. ان کے کردار یہ ہے. لیڈرشپ کا سوال پہ آ جائیں. تعلق ہے جو دوسرا سوال آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل کمیٹی کا، ہماری پارٹی کا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا کہ کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر وہاں نہیں جائے گا بیکاز آف دی ریزنز کہ یہ جو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو اغوا کریں گے. اغوا کرنے کے بعد ان کو لوٹاکریسی کی طرف جس کو کہتے ہیں نا اسٹک اینڈ کیرٹ دکھائیں گے. اور دونوں صورتوں میں خدا نخواستہ کوئی ایک بندہ بھی ہمارا ٹوٹ جائے تو اس کا نقصان ہوگا. بہت سارے پارٹی جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے بھی لوگ بھی تھے جو ایم این اے، ایم پی اے نہیں ہیں لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن بہرحال یہ ایک طریقے سے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کیا. ان کی میرے خیال میں یہ ایک ڈیفینیٹلی پوائنٹ آف کنسرن ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہاں پہ تھی اور کیوں نہیں تھی. میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فلسطین کے حوالے سے آج پورا 1 سال ہو چکا ہے جب غزہ میں جو ہے ایک نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. اس پہ بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بربریت کو 1 سال مکمل ہو گیا. 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس تصور کا خاتمہ کیا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہے. اس مناسبت سے آج دنیا بھر میں ورلڈ ریزسٹنس ڈے منایا گیا، یعنی عالمی یوم مزاحمت، اور حماس کی بہادری اور اہلیان غزہ کی استقامت کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ناظرین یہ سال ایک خونی سال تھا. ہزاروں افراد کی زندگیاں
اپنے ساتھ لے گیا اور کئی لوگوں کو بے سر و سما کر دیا۔ آج غزہ کے سیٹلائٹ امیجز دیکھ کر کھنڈرات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سکول، رہائشی عمارتیں، مساجد، ہسپتال، کوئی ایک عمارت ایسی نہیں جس کو اسرائیل نے مسمار نہ کیا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اس بہادری سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا کہ دنیا اشش کر اٹھی تھی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، مگر اسرائیل نے اس ایک حملے کے بدلے میں سویلینز کو نشانہ بناتے ہوئے انسانی المیہ کی وہ مثال قائم کی جس پر آئندہ کئی صدیوں افسوس کرتی رہیں۔ اب تک ایک سال میں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں سے ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی۔ اس دوران اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی، جنگ بندی کے مطالبے کیے گئے، مگر ہر بار انسانی حقوق کے علمبرداروں یعنی امریکہ نے اس کی مخالفت کی۔ بات قرارداد کی مخالفت تک محدود رہتی تو شاید کچھ کہا جا سکتا تھا، مگر افسوس امریکہ نے اس بدترین نسل کشی میں اسرائیل کی دفاعی اور سفارتی لحاظ سے ہر مدد کی۔ اس کے علاوہ عالمی عدالت انصاف میں اس بدترین نسل کشی کے خلاف مقدمے چلے، مگر کوئی اسرائیل کو روک نہ سکا، حتیٰ کہ اسرائیل جنگ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرتا گیا اور ایران کی سرحدوں تک پہنچ چکا ہے۔ نہ صرف سرحدوں تک پہنچا ہے بلکہ ایران کے اندر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، اور لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بھی ان حملوں کا نشانہ بنے، جبکہ لبنان میں زمینی حملوں کا آغاز بھی حال ہی میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج مشرق وسطیٰ حالت جنگ میں ہے، مگر آس پاس کے دیگر خطوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں اسرائیل ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے سب اپنے اپنے اسلحوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ایک سال مکمل ہوا، مگر یہ یاد رکھیے کہ فلسطینی یہ سب کچھ جو ہے وہ 1948 سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، تب سے جب اس خطے میں یہ کولونیل سیٹلر پروجیکٹ تھا، یعنی اسرائیل کو غیر قانونی طور پر وجود میں لایا گیا۔ آج اس حوالے سے پاکستان کے ایوان صدر میں ریاستی سطح پر آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں سب نے متفقہ طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ We stand solidarity with the people of Lebanon and Palestine, share the grief and prayers of the brave martyrs. جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے اس میں میں کہنا چاہتا ہوں اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ کیا آج ہم فلسطینیوں کے درد کو اس انداز سے محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اس انداز سے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے؟ امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے بیشتر ممالک اس مسئلے کو مذہبی سمجھتے ہیں، مگر یہ اب انسانی المیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کتنی نسلیں غزہ کی اس جنگ میں اس دنیا سے جا چکی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس آگ کو روکنا ہوگا، جیسے بھی، جس طرح بھی، ورنہ یہ پھیل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔